مفتی صاحب، اگر کوئی شخص کسی بھی کام کے لیے استخارہ کرے تو استخارہ کرنے کے بعد اس کے صحیح اور غلط ہونے کے کیا علامات ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ استخارہ صحیح ہوا ہے یا نہیں؟ یا استخارے میں کچھ علامات سے یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہے وہ کام کروں یا نہ کروں؟ وضاحت فرمائیں۔ استخارہ کا معنی ہے طلب خیر، اللہ سے خیر کی طلب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی ترغیب دی، صحابہ کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے استخارہ کے بارے میں۔ لیکن یہ کہ استخارہ کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں نے غلط چیزیں جو ہے نا وہ لے لی ہیں۔ اکثر تو یہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، تو کہ بھئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ کو خود سکھاتے تھے کہ خود سے استخارہ کرو۔ ایک تو یہ جو آن لائن استخارے وغیرہ ہے، یہ سسٹم سارا ہی جو ہے نا یہ غلط ہے۔ جس کو کوئی معاملہ درپیش ہو اس کو استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی اور سے استخارہ نہ کروائے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ استخارہ کے صحیح اور غلط ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ تو دیکھیں لازم نہیں ہے استخارے کرنے کے بعد یا تو کوئی خواب کے اندر کچھ نہ کچھ پتہ چلے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ طلب خیر ہے، اور استخارہ کا جو ترتیب اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بندہ جب تک اطمینان نہ حاصل ہو جائے تب تک استخارہ کرتا رہے، اور بار بار کرتا رہے۔ اطمینان قلب جب حاصل ہو جائے تو پھر جو ہے نا بس، مطلب مثال کے طور پہ یہ کہ دو کام ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، اور دونوں کے بارے میں یہ باتیں فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی طرف بھی قلبی رجحان نہ ہو۔ اگر دل کا اپنا ذاتی رجحان ہے، مثال کے طور پہ یہ دو لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ہے زینب ہے، ایک کا نام ہے رقیہ، ہمیں زینب سے شادی کرنی ہے، رقیہ سے شادی کرنی ہے، رقیہ پر خود عاشق ہے اور زینب پر عاشق نہیں ہے، اور پھر استخارہ کر رہے ہیں کہ بھائی دونوں میں صحیح کون سی ہے، تو ظاہر بات ہے خواب میں آپ کو رقیہ نظر آئے گی، زینب نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آپ کا قلبی رجحان ہے۔ تو قلبی رجحان نہ ہو، مطلب ڈاؤٹ ہو، مطلب 19-20 ہو، پکا نہ ہو یہ کر لوں یا یہ کر لوں، پھر استخارہ کریں۔ استخارہ بار بار کریں، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف دل کا رجحان اور اطمینان ثابت ہو جائے کہ بھائی یار یہ کام کر لوں، اس میں خیر ہے، تو بس یہی ہے استخارہ، استخارہ ہو گیا، بس پھر وہ کام کر لیں۔